حيا وقيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد النور والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم باعث تخلیق کائنات فخر موجودات صاحب معجزات خلاصہ کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہ رضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج جمعے کے خطبے میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کریں گے جسے حضور علیہ السلام نے اسلام میں سب سے پہلا معزز قرار دیا، یعنی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. آج آپ کا ذکر خیر کریں گے. آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے آپ کو کعبے کی چھت پر چڑھ کر حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بلال اذان پڑھو. آپ نے سب سے پہلی اذان دی اور اسلام میں آپ سب سے پہلے معزز ہیں. دنیا میں عموماً ہر انسان کامیابی کا راز ڈھونڈنا چاہتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو، جس کے پاس زیادہ ڈگری ہو، وہ جو ہے کامیاب انسان ہے. یا رنگ و نسل کے حساب سے کسی کا حسب و نسب اعلیٰ ہو تو لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کامیاب انسان ہے، اور اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو تو اس کے اعتبار سے اس کو کامیاب انسان سمجھا جاتا ہے. لیکن اسلام کی نگاہ میں شرافت اور مقام اور معیار اور تقوی و پرہیزگاری کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا اور ارشاد فرمایا جو صرف تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں. ارشاد ربانی ہے، ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یعنی متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کون نہیں جانتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رنگ و نسل کے اعتبار سے اور قبیلے کے اعتبار سے دنیا والوں کی نظر میں پورے معیار پر نہیں اترتے تھے. آپ کا رنگ جو تھا وہ مبارک تھا، آپ کا کالا تھا، آپ کو حبشی کہا جاتا ہے، اور نہ مال آپ کے پاس تھا، نہ اقتدار تھا، نہ دولت تھی، نہ کوئی آپ حکمران تھے. لیکن جب مکے کی گلیوں میں صدائے
موجود ہوئی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کو ہر قسم کی غلامی سے نجات دینا چاہیے، تو آپ نے آواز اٹھائی اور فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے ان جملوں کو سن کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے اور جلتے ہوئے صحرا میں اور کڑکتے پتھر، اس کے اندر آپ کو اذیت دی جاتی اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آتی۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا جو آقا تھا امیہ بن خلف، اسلام کے بعد آپ اس کے پاس چلے گئے اور آپ کے آقا نے اس کو بھیج دیا تھا اور تحقیق کے حساب سے عبداللہ بن جدان کے آپ غلام تھے، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دی جاتی، مکے کی گلیوں میں رسی گلے میں ڈال کر آپ کو گھسیٹا جاتا اور طرح طرح کی آپ پر اذیت کی جاتی۔ اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا آقا پوچھتا کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو گے؟ تو ارشاد فرماتے کہ جان تیری ہے، روح کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے رہتے تھے لیکن زبان مبارک سے احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو کسی شاعر نے کہا حلق پہ تیر رہے سینے پہ جلا دو رہے، لب پہ تیرا نام رہے اور دل میں تیری یاد رہے۔ یعنی مجھے آقا کتنا ہی مارتا رہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اب میں نے آپ کا نام لے لیا ہے، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی گائے کی بدبودار کھال آپ پر ڈال دی جاتی تھی اور کبھی آپ کو اس کے اندر لپیٹ دیا جاتا تھا اور کبھی لوہے کی ذرہ پہنا کر آپ کو تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا جاتا تھا اور کڑک کی دھوپ ہوتی تھی اور وہاں آپ کو اذیتیں دی جاتی تھی اور اوپر سے بری طرح آپ کو مارا جاتا تھا۔ پھر آپ کا آقا پوچھا تھا بتاؤ کہ تم نے دین محمدی چھوڑ دیا؟ آپ ارشاد فرماتے میں اب کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ ارشاد فرمایا اے بلال اپنی جان بچانے کے لیے صرف زبان سے اتنا کہہ دو کہ میرا معبود لا تو عطا ہے، اتنا کہہ دو۔ اسلام میں اجازت ہے اگر کوئی گن پوائنٹ پر آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کہو کہ بھائی فلاں معبود کو مانو اور آپ کو پکا یقین ہو کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے قتل کر دے گا، جان سے مار دے گا، تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ صرف اس وقت آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں جو وہ کہلانا چاہ رہا ہو، اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے۔ تو حضرت بلال حبشی سے کہا گیا کہ بلال فرما دو اپنی زبان سے کہہ دو نا، تو آپ فرمانے لگے میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اب اسی کے گیت گانے ہیں اور انہی کا ہی چرچا کرنا ہے۔ جو آپ کا آقا تھا وہ آپ کو مارتا مارتا تھک گیا، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھاتے کھاتے نہیں تھکے، آپ ہنستے رہے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طائف کے بازاروں میں آپ کو اذیتیں دی جاتی، آپ پر اوڑھنی ڈالی جاتی، آپ پر تشدد کیا جاتا، پاؤں مبارک پر پتھر مارے جاتے اور اتنی کثرت سے مارے جاتے کہ جسم لہو لہان ہو جاتا۔ پتھر وہاں رسول پاک علیہ السلام کو لگا کرتے تھے لیکن روتے بلال تھے۔ جو سچے عاشق ہوتے ہیں نا انہیں اپنے آقا سے بڑی محبت ہوتی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ سابق العرب و بلال سابق الحبشی، کہتے ہیں میں عربوں میں پہلے نمبر پر ہوں
لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سین کی شین قبول ہوتا تھا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نامہ اعمال پیش ہوتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سین کو شین بنا کر قبول فرماتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے اپنا جسم امیہ کو دے دیا ہے، لیکن جان کا روح کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر آیا ہوں۔ اب جتنا چاہے مجھے مار لے، لیکن میں بازار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بک چکا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ نے مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ اسلام کی وہ پہلی اذان تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دی تو رسول پاک علیہ السلام پر بہت سارے لوگوں نے جتان و تشیع کیا۔ کسی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو یہ نسل میں اعلیٰ ہے، نہ حسب میں اعلیٰ ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ دولت ہے، نہ یہ حکمران ہے، آپ نے اسے کیسے حکم دے دیا کہ مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے؟ حالانکہ اس وقت جب حضرت بلال حبشی فتح مکہ کے دن مکے کی چھت پر چڑھے تو اس وقت 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ کرام، جس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے، دیگر صحابہ کے صحابیات بھی موجود تھی، لیکن کسی کی مجال نہیں۔ لوگ تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچھا ہوتا کہ کسی اعلیٰ نسب والے کو آج اذان کے لیے بلایا جاتا، بہت اچھا ہوتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلیٰ اعلان ارشاد فرمایا آج میرا بلال جو ہے مکے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا، اور ارشاد فرمایا آج وہ شخص اذان دے گا جو امیہ بن خلف کو ظلم برداشت کرتا رہا۔ حضرت بلال حبشی کو جو ظلم آپ پر کیا گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب آپ کا آقا آپ پر ظلم کرتا نا تو آپ کے ہاتھ مبارک کے اندر کیلے ٹھوک دیا کرتا تھا، اور آپ کی کمر مبارک پر ایک ایسی کنگھی تھی جس کو جسم پر چلاتے تھے تو اس میں سے خون نکلتا تھا، پورا جسم آپ کا چھلنی کر دیا کرتا تھا۔ پھر آپ سے پوچھا کرتا تھا کہ بتاؤ کہ کیا آپ نے حضور علیہ السلام کا دین چھوڑ دیا؟ وہ پھر احد احد کا نعرہ لگاتے تھے۔ آپ کا نام بلال ہے اور آپ کے والد کا نام رباح ہے اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ ہے، آپ کی بے شمار کنیت ہیں، ابو عمامہ آپ کی کنیت ہے، ابو عبد الکریم آپ کی کنیت ہے، ابو حازم آپ کی کنیت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 43 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یمن کے درمیان مقام اس طرح ہے آپ کی وہاں کی پیدائش ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ویسے اعلیٰ نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی غلامی جب سے اختیار کی نا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر جیسے حکمران فرماتے ہیں جب سے تو نے غلامی مصطفیٰ کی اختیار کی ہے نا تو ہمارا بھی آقا لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آدھی دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ آج بھی کافر آپ کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جس طرح جوانوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس کے بعد بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی طرح عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی اور اسامہ بن زید ایمان لے کر آئے غلام ہوئے، اور ایسے غلام تھے کہ فرش والے بھی آپ کا چرچا کرتے تھے اور عرش والے جتنے فرشتے ہیں سب آپ کا چرچا کرتے تھے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راستے سے گزر رہے تھے تو آپ کا جو آقا تھا وہ آپ کو
بلال عجیب شخصیت ہے، آپ کا آقا آپ کو مارتا ہے، رونے کے بجائے آپ ہنس رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنی بات عرض کی نا تو فرمانے لگے، اے ابو بکر تم جانتے نہیں ہو، جب ایک انسان بازار جاتا ہے اور بازار جا کر وہ مٹی کا پیالہ خریدتا ہے نا، مٹی کا پیالہ، تو اسے بھی ٹھوک کر دیکھتا ہے، بجا کر دیکھتا ہے، اگر کچا ہو تو اسے نہیں لیتا۔ آج رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بک گیا ہوں، حضور نے مجھے خرید لیا ہے، میں حضور کا غلام بن گیا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ آزمائش لیتی ہے، امتحان لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بازار مصطفیٰ میں بیچنے کا سودا کر لیا ہے، میرے آقا مجھ پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال پکا ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے۔ لوگ تو ایک کانچ کا پیالہ خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ آج مجھے بازار مصطفیٰ میں خریدا جا رہا ہے تو اس لیے میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ میں برداشت کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں ان کو خرید کر لے آیا، واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدا، رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر غش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اٹھائی اور حضرت بلال حبشی کو اپنی گود میں لٹایا اور اپنی مبارک چادر سے جو ہے آپ کے چہرے کو صاف فرمایا۔ جب آپ کے چہرے کو صاف فرمایا تو وہ میٹھے میٹھے ہاتھ، وہ دستے ید اللہ والا ہاتھ جب آپ کے چہرے پر لگا نا تو آپ نے آنکھیں کھولی اور چہرے مصطفیٰ کو جب دیکھا نا تو آپ پر قربان ہو گئے۔ اور اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے جو آپ پر رحمت کرم نوازی کی ہوں گی وہ آپ ہی جانتے ہیں یا مصطفیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اس وقت حضور کی جولی میں آپ تھے اور مبارک کپڑے سے آپ کے چہرے کو صاف فرمایا تو رسول پاک علیہ السلام نے قبول فرما لیا۔ اگلے الفاظ حضور علیہ السلام کی یہ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ابوبکر جب بلال کو خریدنے جا رہے تھے تو اگلا حصہ ہمارا بھی ملا لیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ بلال بھی آپ کا ہے، بلال کو خریدنے والا بھی آپ کا ہے، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے بلال کو خریدا ضرور ہے لیکن اس کو آزاد کر دیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے ظلم و ستم کیے گئے۔ ویسے تو ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول پاک علیہ السلام کا جو ہے عاشق ہوں، ان کا امتی ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہے جسے حضور اپنا کہتے تو پھر اس کا مقام و مرتبہ ویسے بلند ہو جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو جہل بھی جانتا تھا، مانتا بھی تھا، لیکن اس میں ایک انا تھی، اس انا کی وجہ سے وہ آپ پر کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہماری عقل جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے حضور کا مقام شروع ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حضور کو نہیں مانتے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بلال یہ بتاؤ رات کون سا عمل کرتے ہو؟ جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے آپ کے قدم کی آہٹ سنی، مجھے یہ بتایا جائے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور کو پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے، حضور کو سارا علم ہے۔ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ افضلیت اور مقام و مرتبہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت بلال حبشی کا مقام و مرتبہ میری بارگاہ میں اتنا ہے۔ جب عرض کی تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی اتنا خاص عمل نہیں کرتا، لیکن جب میں وضو کرتا ہوں نماز کے لیے تو میں 2 رکعت یا جتنی مجھے توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے تو میں 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، یعنی وضو کے بعد والی 2 رکعت ہوتی ہے 2 نفل وہ میں پڑھتا ہوں، بس یہ عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بلال اسی عمل کی وجہ سے تو جنت میں پہنچ گیا اور جنت کی تیری آہٹ قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ آپ دیکھیں وضو کرنے
کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یہ آپ اپنی زندگی میں معمول بنائیں پڑھنے کا۔ ان دو نفل کی اتنی برکت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری حاجتیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک مقام ایسا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، اور ارشاد فرمایا میں آخری نبی ہوں اور اللہ کا سچا نبی ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول بن کر آئے ہیں۔ یہ ساری باتیں کر رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اولاد آدم بنایا ہے اور اولاد آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ غریب کی مدد کرو اور بچوں پر ظلم نہ کرو اور گورے اور کالے میں فرق نہیں کرو، اسلام نے اس کی تمیز کی ہے، یعنی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، مال و دولت اور غریب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو، تو لوگوں نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی پتھر مارتا، کوئی آپ کو گالی دیتا، حضور کو جو پتھر مارا جاتا پتھر حضور کو رکھتا تھا لوٹے حضرت بلال حبشی تھے، اتنی محبت کی آقا سے۔ اور جب اتنی بات حضور نے عرض کی نا، جب سارے لوگ چلے گئے، منتشر ہو گئے، سب چلے گئے، حضرت بلال حبشی ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان کر لینا۔ آپ اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں ایک مقام وہ آیا کہ میں بڑا سخت بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہو گیا اور بہت شدید مجھے بخار، اور میرے آقا نے مجھے گندم پیسنے کا کام دے دیا۔ پوری رات کہا کہ گندم پیسنی اور سردی کا وقت، شدید سردی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میں سسکیاں لے رہا تھا، تڑپ رہا تھا، میرے دروازے پہ آمنہ کا لال گزرا نا، تو حضور نے آواز سنی تو حضور کمرے میں آ گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ چھوڑو، کیا کرو گے پوچھ کے، یہاں ہر کوئی آتا ہے، دکھ پوچھتا ہے، غم پوچھتا ہے، مداوع کوئی نہیں کرتا، باتیں سب کرتے ہیں۔ آج ہمارے در پہ ایسا ماحول ہے، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر بات بتانے کا شوق ہوتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری بات جاننے کے بعد ان کی عزت لوگوں میں اچھالتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ہر کوئی بندہ آتا ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے، مداوع کرتا ہے غم کا، کوئی ازالہ نہیں کرتا، جاؤ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، تو حضور چلے گئے، چند جملے عرض کی نا، حضور چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضور علیہ السلام آئے اور ایک گرم دودھ کا پیالہ لائے اور اس میں کھجور ڈلی ہوئی تھی۔ حضور لائے اور اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے پلایا۔ جب پلایا نا، حضور نے ارشاد فرمایا تم دودھ پی کر یہاں لیٹ جاؤ، اور آج رات جو تمہارے آقا نے تمہیں جو کام دیا ہے نا اناج پیسنے کا، آج میں وہ پیسوں گا۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں میں لیٹ گیا، مجھے بہرحال نیند تو نہیں آئی، لیکن میں چھپکے حضور کو دیکھتا رہا۔ حضور علیہ السلام پوری رات اپنے ہاتھ مبارک سے چکی چلاتے رہے۔ صبح ہوئی نا تو حضور کے ہاتھ مبارک میں چھالے ہو گئے۔ حضور جب جانے لگے نا تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدموں میں گر گیا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، لوگ تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو نبی ہے ایک غلام کا کام کر رہا ہے تو اس کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے حضور پر کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فتح مکہ ہوا نا، جو لوگ عمرہ کر کر آئے اور جو حج کر کر آئے نا، ایک مقام مکے میں یا مدینے میں ایک مقام ایسا ہے وہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے۔ بڑے عمرے سے مراد یہ ہے کہ
زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جب میں رات جب ٹھہرا تو مجھے اس رات جب میں سویا تو اس رات مجھے حضور علیہ السلام کی خواب میں 70 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ زیارت ہوئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں آپ نے لکھی یہ بات، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، اب لوگ پریشان تھے کہ صبح کس نے اذان دینی ہے، صبح کون اذان دے گا، صدیق اکبر دیں گے یا فاروق اعظم دیں گے، عثمان غنی دیں گے، حضرت علی دیں گے یا حضرت عبد الرحمن بن عوف دیں گے، حضرت سعد بن وقاص دیں گے۔ سب لوگ کشمکش میں تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی اسبا نام کی اونٹنی پر بیٹھے، حضور نے ارشاد فرمایا آج اذان سب سے پہلے وہی دے گا جو امیہ بن خلف کا ظلم برداشت کرتا رہا۔ حضرت بلال حبشی کو حکم دیا، حضرت بلال حبشی کو جب حکم دیا نا کعبے کی دیوار پر چڑھے ہوئے حضرت بلال حبشی چڑھے اور اب چھت پر چڑھ گئے، حضور نے ارشاد فرمایا بلال اذان دو، اے بلال اذان دو۔ اب دیکھیں حکم یہ ہے کہ جب کعبے کے سامنے ہو نا، کعبے کے سامنے تو کعبے کی سمت کی طرف جب زمین پر ہو تو کعبے کی سمت کر کے اذان دینی چاہیے، یعنی قبلے کی طرف منہ کر لیا جائے اور اس طرف اذان دینی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو دل میں یہ بات پیدا ہوئی، خاطر آخر میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اب تو میں کعبے کی چھت پر چڑھ گیا ہوں، رخ کدھر کروں؟ حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اذان دینا شروع کی نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنی اسوا نام کی اونٹنی پر بیٹھے تھے اور میں نے اذان دینا شروع کی، حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو حضور بالکل حشاش بشاش تھے اور مطمئن تھے، سارے لوگ تو تانا زنی کر رہے تھے لیکن میرا آقا بہت خوش تھا اور فرماتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب میں پہنچا، حضور اسوا نام کی اونٹنی پر بیٹھے تھے، جب اذان شروع کی نا تو حضور ایسے گول میں گھومنے لگے، آپ فرماتے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی جملوں پر پہنچا نا تو میں نے رکو حضور کی طرف کر لیا، میں نے رکو حضور کی طرف کر لیا اور ساری اذان ایسے پڑھی، یعنی حضور علیہ السلام کعبے کی بھی کعبہ ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حاجیوں آؤ حضور کا روزہ دیکھ لو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ بھی دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 2 اشعار ہیں، میں نے مختصر جملے توڑ کے عرض کیے ہیں، یہ 2 اشعار ہیں، ان 2 اشعار کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی اپنی زندگی کے اندر پوری امت مسلمہ کو یہ بتا کے چلے گئے اگر کعبہ سامنے بھی ہوگا دعا مانگنی ہو تو رخ مصطفیٰ کی طرف کرنا ہے، یہ عقیدہ اور یہ حضرت بلال حبشی کا عمل تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پر چڑھایا گیا۔ آج لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی طرف رخ کر دعا نہیں مانگنی چاہیے، کعبے کی طرف مانگنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کعبے کی طرف بھی قبول ہوتی ہے، حضور کی طرف بھی قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک جب بھی دعا مانگتے تھے نا، آپ نے 40 سال درس حدیث دیا ہے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر، جب بھی آپ دعا مانگتے تھے آپ کا رخ جو ہے مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتا تھا، مدینے والے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلے رنگ کے کالے تھے لیکن آپ کا جو باطن تھا نا وہ بالکل صاف تھا اور ایسا صاف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کالے دل کو، کالی نورانیت کو حوروں کی آنکھوں کا جھرمٹ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیں حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 99 لاکھ مسلمان کیے، کتنے کیے؟ عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں، کتنے کیے ہیں؟ حضور غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ حضرت داتا علی حجویری نے اپنے وقت میں تبلیغ کی تو پورے پاکستان
ہندوستان میں، بر صغیر میں اور دور دراز علاقوں میں اسلام پھیل گیا۔ اس طرح سے ہر اولیاء اللہ اپنے اپنے وقت میں تبلیغ کرتا رہا، لیکن علماء فرماتے ہیں ان سب کی نیکیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ احد احد کہنا، مار کھاتے کھاتے احد احد کہنا، یہ لفظ ایک ہے، فرماتے ہیں یہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور اولیاء اللہ کی ساری تبلیغ ایک پلے میں رکھ دی جائے تو فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ بھاری ہوگا۔ کیا؟ ایک جملہ بھاری ہوگا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، حضرت نوح علیہ السلام آخری وقت تک کہتے رہے کہ میرے بیٹے مجھ پر ایمان لیا اور میری کشتی میں سوار ہو جا۔ روایت میں آتا ہے، سیرت کتب میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا لیکن وہاں تک بھی پانی پہنچ گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا حضرت بلال حبشی نے اپنے گلے میں ڈالا نا، اپنے گلے میں جب سے اپنے گلے میں ڈالا تو حضرت فاروق اعظم جیسی شخصیت کہتی ہے کہ تو میرا آقا لگتا ہے۔ جو حضور کی نسبت ہے نا، جو نسبت ہے، یہ نسبت بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اس پر بھی کبھی انشاءاللہ میں کلام کروں گا کہ حضور کی نسبت اور حضور کی غلامی کیا کیا اجر دیتی ہے۔ یہاں صرف ایک اشارہ میں آپ کو دے دوں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ سے گزر رہے تھے، صبح کا وقت تھا اور آپ جو ہے اپنی رعایا کی کفالت کر رہے تھے، دوپہر ہو گئی تو سورج نے جو ہے نا، سورج نے وہ آپ پر تپش پھینکی، گرمی پھینکی۔ آپ نے سورج کو ایسے دیکھا جلال میں اور ارشاد فرمایا کہ اے سورج، کیا حضرت عمر نے تجھ پر عدل نہیں کیا ہے؟ کیا اس زمین پر عدل نہیں کیا ہے؟ فرمانے لگے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ ٹھنڈا ہو جا۔ اس کے بعد آپ پر اس نے گرمی برسائی۔ یہ ہے غلامی نسبت جو مصطفیٰ سے ہو جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن قرار دیا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے اور حضور کی اونٹنی کی لگام آپ نے پکڑی ہوگی، اگرچہ پہلے حضرت بلال حبشی جائیں گے لیکن مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہلے جنت میں جائیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے جتنے بھی دنیا میں مؤذن ہوئے ہیں ان سب کے آپ آقا ہوں گے اور سب کو آپ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے، مجموع الزوائد کی حدیث ہے، فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پوری امت مسلمہ کے لیے کہ جس شخص نے صبح کی اذان یعنی نماز فجر کی اذان 40 دن تک دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور وہ جنت میں جائے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کثیر بن مرہ مغرمی سے روایت ہے، وہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے لیے قیامت کے دن ان کی اونٹنی لائی جائے گی اور اس پر بیٹھ کر وہ جنت میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے بھی اسوہ نام کی اونٹنی لائی جائے گی؟ لائی جائے گی۔ عرض کی اس اسوہ نام کی جو اونٹنی ہے اس پر تو میری بیٹی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر جنت میں جائے گی اور بروز قیامت میرے لیے براق لایا جائے گا اور اس وقت صرف یہ اعزاز مجھے حاصل ہوگا اور میں قیامت کے دن براق پر بیٹھ کر جنت میں جاؤں گا۔ کس پہ بیٹھ کر؟ براق پر بیٹھ کر جنت میں جائیں گے حضور علیہ السلام۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو محذورہ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دفعہ سفر میں نماز قضا ہو گئی تو جب سورج نکلا حضرت بلال حبشی کو حکم دیا کہ آپ اذان پڑھیں۔ آپ نے اذان پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ جب آپ نے اذان پڑھی نا تو قریب 6 سے 7 بچے کھیل رہے تھے، چونکہ آپ
شین کو سین پڑھا کرتے تھے، تو بچوں نے آپ کی نقل اتاری، اور نقل اتارنے کے بعد حضور علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ اس میں ایک ابو محذورہ بھی ہے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو محذورہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن بچوں نے نقل اتاری ہے نا حضرت بلال کی، ان کو لے آؤ۔ 7 سے 8 بچے تھے، سب کو لائن سے کھڑا کر دیا۔ حضرت بلال بھی کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم نے بلال کی اذان سنی ہے نا؟ اب انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنی ہے، سبوں نے ہاں کر دی۔ اب جب ہاں کر دی اب سنانا ضروری تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا چل بھائی تم سناؤ۔ انہوں نے اذان پڑھی، ایک بچے نے، حضور نے ارشاد فرمایا تم جاؤ۔ دوسرے نے پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا تم بھی جاؤ۔ تیسرے نے پڑھی، حضور نے ارشاد فرمایا نہیں تم بھی جاؤ۔ 5ویں نمبر پر یا 6ٹھے نمبر پر حضرت ابو محذورہ کا بھی نمبر آ گیا۔ حضرت ابو محذورہ کی آواز بڑی سریلی تھی، بڑا اعلیٰ پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت اعلیٰ پڑھتے تھے، حضرت ابو محذورہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھی نا، حضور نے آواز پہچان لی۔ اب آگے سے جملہ ارشاد فرمایا جتنے بچے پڑھے ہیں سب جائیں، بندہ مل گیا۔ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں کب کبھی طاری ہو گئی مجھ پر، میں تڑپنے لگا کہ اب حضور انتقام لیں گے۔ حضرت ابو محذورہ کو پھر ارشاد ہوا کہ دوبارہ پڑھو۔ آپ نے دوبارہ پڑھا۔ دل میں حضرت ابو محذورہ کو حضور علیہ السلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ برے لگتے تھے، معاذ اللہ۔ ابھی آپ اسلام نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ برے آپ لگتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حضرت بلال کی جب آپ نے نقل اتاری 2 دفعہ، حضور نے ارشاد فرمایا مزہ آ گیا دوبارہ پڑھو۔ آہا یار، حضور کسی سے اذان سنے اور وہ نقل بھی حضرت بلال کی اتارے اور حضور کو پسند بھی آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے نا، کیا ہی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا دوبارہ سنو، مزہ آ گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ اذان پڑھی۔ جب 3 مرتبہ اذان پڑھی نا تو کہتے ہیں حضور نے میرے لیے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ دعا یہ کی کہ اللہ ابو محذورہ کو ہدایت بھی عطا فرما دے اور ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرما دے۔ جب یہ عرض کی نا تو میرے دل کا زنگ سارا دھل گیا اور میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ اسی وقت۔ اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے نا وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ یار کسی پہ نظر پڑ جائے نا اللہ والے تو اس کو تو ویسے ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور جس پر نظر پڑ جائے حضور یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہی بات ہے اس شعر کے اندر۔ یا رسول اللہ کرم فرمائے، نظر فرمائے نا، بدخوار ہے، بدبخت ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو جو آتا گیا وہ سب مقبول بارگاہ ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ و نسل کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں تھے، لیکن معیار اور تقوی و پرہیزگاری میں سب سے زیادہ اور بہت اعلیٰ تھے، اور عاشق ایسے تھے کہ دنیا میں آپ جیسا عاشق ہوا ہی نہیں، دنیا میں آپ جیسا عاشق ہوا ہی نہیں، اور قیامت تک ہوگا بھی نہیں، قیامت تک ہوگا بھی نہیں۔ ہر کوئی انسان حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لایا، کسی نے کوئی مطالبہ کیا، کسی نے کوئی مطالبہ کیا، لیکن یہ واحد شخصیت ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے مبارک زبان سے سن کر کلمہ پڑھ گئے، صرف سن کر، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بھی مطالبہ نہیں کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق کا ایک جز عطا فرمائے اور ہمیں سچا عاشق